وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بر محمد آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برادران اسلام و ایمان، آج دی مجلس بسلسلہ چیلم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام دی ابتدا قرآن مجید فرقان حمید دی مقدس آیات ہو چکی، میں پڑھ کے ثواب حاصل کیتا، سن کے ثواب حاصل کیتا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرمادن قرآن مجید پڑھو، یہ بہترین کلام ہے، اس دے وچ غور و فکر کرو، دلان دی قرآن مجید دی تلاوت کرو، یہ بہترین کلام ہے، اور اس دے وچ غور و فکر کرو، یہ دلان دی بہار ہے۔ تو چونکہ میں ایک سورت معاون نو عنوان دے طور تے دوڑے سامنے پیش کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورت المعاون قرآن مجید دا 107واں سورہ ہے، اور اس دے وچ لفظ معاون اس سورت دی آخری آیت دے وچ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت دا نام معاون رکھے ہے۔ معاون دا معنی ہوتا ہے ضرورت دیاں چیزاں دینے تو انکار کرنا۔ چونکہ اسی ایک اسلامی معاشرہ ایک دوسرے دا محتاج ہوتا ہے، تو اس دے وچ اسلامی معاشرے دی اللہ تعالیٰ نے نقشہ کشی کی تھی،
اور اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ چونکہ اس سورت وچ خطاب رسالت مآب میں، چونکہ پورا قرآن یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ہے، چونکہ اللہ دا کلام ہے اور پیغمبر اسلام دی ذات اقدس سے نازل ہوا ہے، لیکن اس کلام نو ہر سننے والے نے سمجھانا مقصود ہے کہ جو بھی سنتا ہے اس نو سمجھاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ جھٹلانے تو مراد ہوتا ہے نہ مننا، جس طرح کہ مثال ہے ایک ماتمی تنظیم ہے یا کوئی بھی تنظیم ہے، اس دا ایک سربراہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی تنظیم دا رکن آکھے کہ میں اس سربراہ نہیں منتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، نہ مننا، یعنی انکار کرنا۔ تو غور کرنا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، نہیں منتا دین نو؟ تو سب تو پہلے دیکھنا ہے کہ دین کس نو آدھے، چونکہ مختلف معنی دین تم، ایک دین دا میں نے قیامت ہے، یعنی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ تو ایک دین دا میں نے کہ قیامت والے دن جزا و سزا تے مشتمل ایک عدالت ہے، اس نو نہ مننا، یعنی قیامت والے دن ایک عدالت قائم ہوئے دی جڑی جزا و سزا تے مشتمل ہوئے دی، اس عدالت نہ دین ہے۔ ایسے بندے ہیں جڑے اس عدالت نو نہیں مندے، اور چونکہ باقی مسلمانہ دی نسبت اسی اس عدالت نو زیادہ بہتر جاننے ہیں کہ اس جڑی عدالت ہونی ہے قیامت والے دن جزا سزا تے مشتمل، اس عدالت دے چیف جسٹس مولا کائنات امیر المومنین حضرت علیہ السلام علیہ۔ تو چونکہ دو مفسر قرآن جنہاں دا میں حوالہ دینا، ایک علامہ حسین بخش جاڑا اور دوسرے شیخ محسن نجفی، انہوں نے اپنی تفسیر دے وچ جڑا لکھے، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے لکھے کہ اس تو مراد حضرت علیہ السلام دی ولایت، دین تو مراد حضرت علیہ السلام دی ولایت۔ تو شیخ محسن نجفی صاحب نے لکھے کہ قیامت دن جزا و سزا تے مشتمل عدالت، تو لہذا عدالت بھی امیر المومنین حضرت علیہ السلام دی ہوئے دی، تی ولایت بھی انہوں دی ہے۔ تو ایسا ہے بندہ کو جڑا انہوں دی ولایت و امامت نو عدالت نو جھٹلاندہ ہے، یعنی ساڑھے چھو تو کوئی نہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا نہیں کسے بندے دا لکھیا کہ فلاں بندہ جھٹلاندہ ہے، نشانیاں دسیاں، کردار دسیا کہ اس بندے دا کردار کی جڑا جھٹلاندہ ہے۔ تو اللہ فرماندہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یعنی جڑا حضرت علیہ السلام دی عدالت و امامت و خلافت و ولایت نو جھٹلاندہ ہے، یہ تو وہ بندہ جڑا یتیم نو دھکے دیندہ ہے، یتیم نو دھکے دیندہ ہے۔ تو بڑے ہی یعنی کہ سن کے راؤنٹے کھڑے ہو جاندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرما دیتا ہے کہ جڑا قیامت دی عدالت نو جھٹلاندہ ہے، حضرت علیہ السلام دی ولایت نو جھٹلاندہ ہے، یہ تو وہ بندہ جڑا یتیم نو دھکے دیندہ ہے۔ یتیم نو دھکے دینے کی مراد ہے، چونکہ یتیم نو تو تسی جان دے ہو نا، میں بھی جاننا، یتیم اس نوازن جس دا باپ فوت ہو جائے، یعنی اجے نابالغ ہوئے 18 سال تو گھٹ ہوئے تو باپ فوت ہو جائے، اس نے یتیم آدمی، اور یتیم دا اللہ دا نزدیک بڑا مقام ہے۔ اللہ فرماندہ جڑا پیار محبت دے نال یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے، اللہ تعالیٰ دے واسطے جنت واجب کر چھڑتا ہے۔ تو یتیم نو دھکے دینے کون ہے؟
یعنی دھکے تو کی مراد ہے؟ ایک تو دھکا ہونا، یہ یدو تو مراد مفسرین لکھے زور نہ دھکا دینا، یعنی ایک پورا جا دھکا دئیے تو ممکن ہے بندہ نہ ڈھوے، زور نہ دئیے تو بندہ ڈھہ جاندہ ہے، تو اگر تکڑا دے تو اور زیادہ پھر ڈانے دے زیادہ میں کھان۔ تو یدو لکھیا یدو الیتیم، یہ دو بندہ جڑا یتیم نے زور نہ دھکا دینا، تو یتیم نے دھکے دینا مراد ہے کہ اس طرح دھکا نہیں جس طرح سے عام دن، یعنی اگر وہ سوال دا ہاتھ پھیلاندہ ہے تو سننے والا رد کر دیندہ ہے، یعنی یتیم کسی اگے سوال کرتا ہے تو سننے والا رد کر دیندہ ہے، یا وہ اپنا حق مانگتا ہے تو حق نہیں اس نے دیتا جاندہ، یعنی ہوندہ ہے نا کہ یتیم ہے تو اس کا چاچا ہے، بابا ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے تو اس میں حق نہیں دیندے، یعنی جڑا حق نہیں دیندہ یتیم نو وہ قیامت والے دن حضرت علیہ السلام دی عدالت دا منکر ہے، وہ کوئی بھی عمل کرے تو دا قبول کوئی نہیں۔ دوسرا ہے کہ یتیم دے مال تے قبضہ کر لینا، یعنی یہ عام طور تے ہوندہ ہے کہ یتیم ہے تے دوسرے جڑے تقسیم کرنے والے سیانے بندے ہوندے انہوں نے تھوڑا دیتا، یا کوئی ایسی جگہ تو دیتا اس نے حصہ جت دی قیمت تھوڑی ہے، یا بہنا باپ تو بعد بہنا نے حصہ نہیں دیندے، یہ بھی دھکا ہی ہے یتیم، یا اگر وہ 10 لاکھ بندہ ہے تو 2 لاکھ دے ہو باقی 8 لاکھ ہو مار جاندہ ہے، یہ بھی دھکا ہے۔ تو لہذا یتیم دا بڑا مقام ہے، صرف یہ نہیں عبادت ہے کہ ایسے روزہ رکھ لیے، نماز پڑھیے، حج کریے، یتیم دا بڑا حقوق نو۔ اور دوسری منکر عدالت حضرت علیہ السلام وہ منکر جڑا ولا یعوذ اللہ طعام المسکین، محتاج نو کھانا کھلانا دی ترغیب نہیں دیندہ، یعنی محتاجن میں بھی جاننا تس بھی جان دو، محتاج وہ ہوندہ ہے کہ جس دا گھر تا خرچہ زیادہ ہے، آمدن تھوڑی ہے، یا ویسے محتاج ہے، ہاتھ نہیں پیر نہیں، چونکہ کچھ ایسے بھی محتاج دیکھیں جنہوں دے ہاتھ پیر نہیں پھر بھی وہ محنت کر دیں، کچھ ایسے کہ ایک ہاتھ نہیں پھر بھی منگن ٹور پون دیں۔ بہرحال محتاج نو جڑا کھانا کھلانا دی ترغیب نہیں دیندہ، ولا یحض اللہ طعام المسکین، یعنی یہ بھی حضرت علیہ السلام دی ولایت دا منکر ہے، انہوں دی عدالت دا منکر ہے جڑا یتیم نو کھانا کھلانا دی ترغیب نہیں دیندہ۔ اچھا یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، طعام المسکین اللہ نے فرمایا، طعام ہوندہ ہے ایک اطعام ہوندہ ہے، شجرت دھیان رکھنا ذرا، ایک طعام ہوندہ ہے ایک اطعام ہوندہ ہے۔ اللہ نے اطعام المسکین نہیں آکھا، اطعام دا معنی ہوندہ ہے کہ مثلا ایک امیر آدمی ہے وہ روٹی پکا کے دیگ پکا کے گڑی جی رکھ دیتا ہے بھئی غریب جتنے ہیں آ کے روٹی کھا لو، یعنی صرف غریب آ کے روٹی کھا لو، اس نوازنا اطعام المسکین۔ ایک ہوندہ ہے طعام المسکین، طعام ہوندہ ہے کہ ضرورت دیاں چیزاں کھان پینا یہ چیزاں محتاج دے گھر پہنچانیاں، مثلا آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے، چائے دی پتی ہے، یہ چیزاں اسے گھر پہنچا دے، وہ خود اپنی مرضی دے نہ پکائے، یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ ادھے وچ انسان دی احترام اور عزت دا لحاظ رکھا جاندہ ہے۔ گلی دے وچ پکا کے بندہ اعلان کرے گا غریب آگ کھا لو، کھان دے صحیح کچھ پیشہ ور دے جلدی آ جان دے، جڑے باعزت نہ وہ ذرا سوچ سمجھ کے آن دے، تو ایک دن آن دے، دوسرے دن آن دے، تیسرے دن نہیں، بھی گلی دے وچ کھواندے نے پیسان بہا کے، یعنی کہ عزت جڑی ہے وہ محفوظ نہیں ہوندی۔ تو لہذا اللہ نے طعام المسکین آکھیا کہ محتاج نو ضرورت دیا چیزاں جڑی ہیں وہ انہوں دے گھر پہنچو۔ تو معصومین علیہ السلام انہوں دے بارے سے کہ رات نو چیزاں اٹھان دے آن انیرے دے ویچ محتاجہ دے گھر پہنچاؤں دے آن۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام یعنی او سخن چونکہ انہوں دے بارے سے کہ وہ بھی ہر معصوم رات نو چیزاں کھان آئیاں اٹھا کے محتاجہ دے گھر پہنچا دیا، چونکہ آج کل یہ رواج نہیں، یعنی بڑے محتاج غریب آن دن
لیکن انہوں دھتکار دیتا جاندہ ہے، انہوں دی سوال نو رد کیتا جاندہ ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا دے وچ انہوں کو ایک سوالی آیا، اس نے کپڑے دا سوال کیتا، تو آپ نے 1000 درہم جو اس نے کپڑے لے کے دیتے، لہذا ان دے بارے سے کہ او سخی نے امام حسین علیہ السلام نے جنہاں اتنے کٹھن وقت جو بھی محتاج نو خالی نہیں بھیجیا، تو زیارت نائیے چھے امام زمانہ فرمادن میرا سلام اس جد پر جسے بغیر کفن کے دفن کیا گیا۔ اللہم صلی اللہ محمد والم۔ اچھا شہید دا کفن جڑا ہوندہ ہے وہ دا اپنا لباس ہی ہوندہ ہے، وہ دا اپنا لباس ہی اس دا کفن ہوندہ ہے۔ تو امام زمانہ فرماندے نے کہ میرا سلام اس جد پر جس کا لباس بھی اتار لیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔